اس کے بعد میں اگلا جو سوال ہے وہ بیڑ ضلع سے کسی اسکول کے ٹیچرنی صاحبہ ہے، انہوں نے پوچھا ہے مولانا اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور مکروہ وقت شروع ہو گیا تو کیا اس وقت میں ہم تلاوت کر سکتے ہیں، اور سجدہ تلاوت اگر آ گیا تو اسی وقت میں سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور دوسرا سوال انہوں نے حجر اسود کے بارے میں کیا ہے۔ تو آپ نے جو حجر اسود کے بارے میں سوال کیا ہے ہمارے ٹیچرنی صاحبہ، وہ ایک دم واہیات اور بکواس قسم کا سوال ہے۔ یہ سب گھڑی ہوئی باتیں جو ہے نا ہمارے ادھر کھیڑے پاڑوں میں گاؤں کھیڑوں میں چلتے رہتی ہے، اور ماشاءاللہ آپ پڑھی لکھی اور ٹیچرنی صاحبہ ہے، آپ جیسی عورتوں نے تو ایسی باتوں کو سنتے ہی ریجیکٹ کر دینا چاہیے۔ حجر اسود وہ جنت سے اترا ہوا ایک پتھر ہے، اور وہ جب اترا تھا جنت سے، حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم کی یہ روایت ہے کہ وہ دودھ کی طرح سے صاف شفاف اور سفید تھا، لیکن مشرکین اور گنہگار مسلمانوں کے چھونے اور بوسہ دینے کی وجہ سے وہ سیاہ ہو گیا۔ اور اسلام سے پہلے بھی حجر اسود کو مقدس یعنی اتنا ہی اس کا تقدس تھا جتنا آج ہے۔ مشرکین مکہ بھی اس کو اتنا ہی مقدس سمجھتے تھے جتنا آج ہم مسلمان سمجھتے ہیں، تو اس لیے گنہگاروں کے اور مشرکین کے چھونے کی وجہ سے وہ کالا ہو گیا، تو اس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ باقی جو گھڑی ہوئی اسٹوری آپ نے مجھے سنائی ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رہا آپ کا دوسرا سوال مکروہ اوقات کے بارے میں، تو مولانا خالد صاحب نے کتاب الفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 450 میں لکھا ہے کہ مکروہ اوقات 5 ہے، ان میں سے 3 تو وہ ہے جن میں فرائض اور نوافل دونوں کی کراہیت ہے، اور وہ ہے طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور نصف نہار کا وقت۔ ان اوقات میں سجدہ تلاوت بھی مکروہ ہے۔ ان اوقات میں تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ آ جائے تو تلاوت جاری رکھے، بعد میں سجدہ ادا کر لے، اس لیے کہ نماز سے باہر اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے اور آیت سجدہ پڑھنے کی صورت میں آ جائے تو فوراً سجدہ کرنا آپ پہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 2 اوقات وہ ہے جن میں نوافل مکروہ ہے، نہ کہ فرائض و واجبات، اور وہ 2 اوقات ہے نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک کا وقت اور نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک کا وقت۔ ان اوقات میں سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے۔